باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبعذابنا یستعجلون افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما كانوا یوعدون ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون ذکرا وما كنا ظالمین وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ شعراء کی 204 تا 212 9 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جو اس سورہ کے 11ویں رکوع کی آیات ہیں۔ بڑا رکوع ہے، بہت درمیان کی آیات ہیں یہ۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرمان ربانی ہے، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے، اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں۔ وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سورہ الشعراء ایک ابتدائی دور کی مکی سورہ ہے، جس میں اللہ رب کریم نے اپنے حبیب پر یہ کلام نازل فرماتے ہوئے آپ کو مخالفتوں کے مقابلے میں تسلی دی ہے، اور ان لوگوں کو جو مخالفت کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، ان کو تنبیہ کی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں کہ رب کریم ان کا مطالبہ پورا فرما دیجیے، آپ جیسا یہ چاہ رہے ہیں، مطالباتی معجزے ان کو مل جائیں، یہ جیسا چاہتے ہیں، تو یہ شاید ایمان لے آئیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی نبی اور رسول آیا ہے تو مخالفتیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے جو مطالبے کیے ہیں ان کے مطالبوں کو اگر مان بھی لیا گیا ہے تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو جبراً منوائے۔ اس نے انسان کو عقل سے نواز کر، عقل و حواس اور اخلاق سے نواز کر پھر امتحان لیا ہے، اور یہ امتحان اسی بات کا ہے کہ وہ اللہ کو اندیکھے اور بن دیکھے مانتا ہے کہ نہیں، کائنات کی
آیات کی روشنی میں مانتا ہے کہ نہیں، اور رسولوں کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یہی امتحان ہے اس کا۔ آج کی آیات جو ہیں یہ 9 آیات ہیں، ان 9 آیات کے 3 کمپوننٹس ہیں۔ پہلی ابتدائی 4 آیات ہیں، پھر درمیان میں 2 آیات ہیں، پھر بعد میں 3 آیات ہیں، یعنی ان کے الگ الگ موضوع ہیں۔ گویا پہلی 4 آیات کا ایک موضوع، چھوٹا سا موضوع، 2 آیات کا ایک موضوع، 3 آیات کا پھر ایک موضوع۔ تو پہلی 4 آیات جو ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ فرمایا افبعذابنا یستعجلون افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ وہ مذاق اڑا رہے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس میں ایک 1.5 سال 2 سال ہو چکے تھے حضور نبی اکرم ان کے سامنے بات کہتے ہوئے، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہوں گے، ظاہر ابتدائی دور کی سورہ ہے، زیادہ 2.5 سال ہوئے ہوں گے۔ تو ان 2.5 سال میں بھی جلدی مچا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لے آئیے عذاب، آپ عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ عذاب کون سا؟ اس سے پہلے آپ معلوم ہے 7 انبیاء کرام کا جو قصہ سنایا ہے، ان کی قوم پر عذاب آئے، یہ اللہ کا رسول بتاتا ہے اور ہر رسول بتاتا رہا، اور حضور نے بھی یہ بات اپنے آپ پر نازل ہونے والے کلام کے ذریعے سے بتائی بات۔ تو 7 انبیاء کرام کا قصہ آپ نے سنا، تو اس کو سننے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کو مانتے، اس کے مطابق زندگی گزارتے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور یہ کہا لے آئیے عذاب ہو۔ یہ ہے وہ بات۔ تو اس پر فرمایا جا رہا فبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب فبعذابنا۔ اب اس پہ دیکھیے، کبھی کبھی جو زبان ہے اس زبان پہ غور کیا کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارے عذاب پر جلدی مچا رہے ہیں کہ آ جائے وہ عذاب، غور نہیں کیا کہ ہمارا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہم کے سلسلے میں بات فرماتا ہے تو اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے، اپنی قوت کا اظہار فرماتا ہے، اپنی الوہیت کا اظہار فرماتا ہے۔ اس کائنات میں جو اس کا اقتدار ہے، اس کا جو قوتیں ہیں، اس کی جو طاقتیں ہیں، اس کا اظہار فرماتا ہے کہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہو تم۔ ساتھ ساتھ انبیاء کرام کا قصہ تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا، اس کو بھی مذاق اڑا دیا تم نے، اور اب یہ کہہ رہا ہو لیا ہو عذاب۔ تو اس کے بعد پھر ان سے نظر ہٹا کر کے اپنے حبیب کی طرف توجہ کی جاتی ہے، اور کہا کہ افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون۔ تو دیکھو تو بھلا، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں۔ تم نے کچھ غور کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت دیں تو پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ بتاؤ تو یہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ پورا کا پورا سلسلہ جو ہے آپ غور کیجئے، یہ ان سے نہیں کہا جا رہا ہے، اس میں اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے۔ افبعذابنا یستعجلون جو ہے یہ ان کی طرف ہے کہ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ سارا کا سارا خطاب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کر رہا ہے۔ یہ ناراضگی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ہم بھی جب ناراض ہوتے ہیں تو اس سے بات نہیں کرتے ہیں اور کسی اور ذریعے سے بات پہنچاتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا، اس سے بار میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارا بچہ، ہمارا لڑکا، ہماری اولاد کسی معاملے میں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نافرمانی کی روش اختیار کر رہی ہے، اور ہم نے بار بار اس کو ٹوکا ہے
تو ہم اپنی بیوی سے کہتے ہیں ان کو سمجھا لو، اس سے نہیں کہتے، پھر اس سے نہیں کہتے، ایک حد تک کہتے ہیں اس کے بعد پھر اس سے نہیں کہتے. یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، وہ سمجھ جائے کہ اب ہم اس سے ناراض ہیں، ہم اس سے بات نہیں کریں گے. یہ ہے وہ بات. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، ان سے بات نہیں کر رہا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس میں بھی موعظہ ہے، ایک نصیحت ہے، اور نصیحت یہ ہے کہ اگر یہ غور کریں، افرأیتا، غور تو کریں گے اگر، کہ اگر ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں اتنے دنوں تک کے لیے تو یہ ہمارا کرم ہے، یہ احسان ہے کہ عذاب نہیں بھیج رہے ہیں ہم ان پر. ہم ان کو فوراً پکڑ لیتے تو یہ بچ جاتے کیا؟ تو یہ تو اللہ کا کرم تھا، اس کرم کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، احسان ہے، یہ اس کا عدل ہے. اب اس عدل کا ذکر آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، وہ اگلی 2 آیات میں آئے گا، اگلا موضوع وہ ہے. تو یہاں افرأیت ان متعناہم سنین، کہ اگر ان کو کچھ دنوں تک ہم مہلت دے دیں، اور ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر وہ وعدہ جو عذاب کا وعدہ ہے وہ آئے ان کے سامنے، تو ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو پھر یہ بتاؤ کہ وہ سامان ریز جو ان کو ملا ہوا ہے وہ ان کے کس کام آئے گا؟ پھر سب بیکار ہے. پھر یہ ہے موعظہ، یہ ہے نصیحت جو اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ بندے اس کے جو ہیں ناراض، وہی مخالفت کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، تو بھی وہ ان کو اس کے باوجود جو ہے بار بار ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے. یہاں پر جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس سے 10 سال تک بھی عذاب نہیں آیا. اگر یہ 3-4 سال حضور کی بعثت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اگر جیسے کہ میں نے بتایا ابتدائی دور کی ہیں، جو 3 سال 4 سال 5 سال بھی آیا، تو 8 سال تک کوئی عذاب نہیں آیا. اور 8 سال کے بعد پہلی بار ایک تنبیہی عذاب آیا جو غزوہ بدر کی شکل میں آیا. وہ کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ اس بستی میں، جس بستی میں اللہ کے رسول دعوت پیش کر رہے تھے، وہ مکی کی بستی تھی. اور مکے کی بستی میں مکے پر جب حجت تمام ہو گئی اور اس قوم نے حضور کو نکال دیا اور آپ کے جان کے در پہ ہو گئے، آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو اب برداشت نہیں کریں گے، اور سارے قبیلوں نے مل کر یہ طے کیا کہ سب کا ایک نوجوان ایک ساتھ جو ہے نعوذ باللہ حضور نبی اکرم کے گردن پر تلوار مارے گا. اسی رات میں حضور نبی اکرم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کا، اور آپ ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، جیسے کہتے ہیں مٹی خاک ڈال کر کے نکل گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. اور اس کے بعد 1 سال اور ان کو موقع دیا گیا، اور اس کے بعد پھر غزوہ بدر ہوئی. اس میں 70 سردار جو ہے یہی اسی قریش کے ذلیل و خوار ہو کر مارے گئے. یہ عذاب تھا، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ عذاب تھا. اس کے بعد پھر ان کو مہلت دی گئی، اور اس کے بعد 8 ہجری میں جا کر کے پھر فتح مکہ ہوا. اور ان سے جنگ تو نہیں کی ہوئی، لیکن ان کو ذلیل کر کے ان کے گھر پہ ہی اللہ کے رسول نے جو ہے فتح کا پرچم کے سامنے جو ہے پھہرا دیا. اور سب جانتے ہیں یہی ان کی ذلت ہوئی. لیکن اس درمیان میں کیا ہوا، کیوں عذاب نہیں آیا؟ کہ میں نے بتایا نا کہ نبی آخر الزماں ہیں حضور نبی اکرم، اور رحمت للعالمین ہیں. یہ دونوں باتیں ہیں. تو ایک تو نبی آخر الزماں پر وہ عذاب نہیں آنا تھا جو اور قوموں پر عذاب آیا تھا، کیونکہ اگر وہ مٹا دی جاتی قوم بالکل تو پھر ہم آپ کہاں ہوتے ہی نہیں. تو یہ تو ہونا نہیں تھا. تو نبی آخر الزماں، اور نبی آخر الزماں کو اسی لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تھا کہ وہ عذاب، بڑا والا عذاب جس کا ذکر 7 واقعات کی شکل میں اس سے پہلے آ چکا ہے، وہ عذاب نہیں آئے گا. مگر یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے. اس کی بات بہت بنیادی نوعیت کی کہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم ان پر عذاب نہیں بھیج رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں.
وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون ذکرا وما کننا ظالمین، کہ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں ہماری بات کو کہ ہم کسی قریے پر، کسی بستی پر، کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے. وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، جب تک کہ اس کو پوری طرح سے خبردار نہ کر دیا جائے کسی منذر کے ذریعے سے، کسی رسول کے ذریعے سے، وہ جو ہے اس کو پوری بات نہ پہنچا دے اور ذکرا وہ اس پر حجت تمام کر دے. تو ابھی حجت تو تمام ہوئی نہیں ہے، ابھی چند سال میں نے بتایا حجت تمام کب ہوئی؟ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اس نبی کو نہیں بخشیں گے. اور حضور نبی اکرم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں، یعنی 13 سال بعثت کے بعد اور 10 سال کھلے عام دعوت کے ساتھ میں آپ نے جو ہے وہاں دعوت دے دی اور پوری طریقے سے بات پہنچ گئی ان تک. تب ان کو چھوٹا سا عذاب آیا وہ والا، لیکن وہ والا تنبیہی عذاب تھا. میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ دوسرا والا ایک ذلت کا عذاب آیا فتح مکہ کی شکل میں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان کے لیے دوسرا ہی فیصلہ فرمایا ہوا تھا امت کے لیے کہ وہ سب کے سب پورا جزیرۃ العرب ایمان لائے گا. چنانچہ اس کے 1 سال بعد جو ہے حجۃ الوداع میں 1 لاکھ سے زیادہ حضور نبی اکرم کے پیرو جو تھے آپ کے زیر نگی تھے. سب لوگ جو ہیں آپ کے پیچھے حج کر رہے تھے. حجۃ الوداع میں 1,40,000. کسی نبی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی ضرور جو 1 لاکھ سے زیادہ قرآن میں بتایا گیا ہے سورہ یونس میں، ان پر ایمان لانے والے ہوئے تھے، لیکن ایسے نہیں آئے تھے. وہ ایمان ایسے نہیں لائے تھے، آپ کو پتہ ہے. وہ تو ہوا الٹا تھا. وہ تو حضرت یونس چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو، آپ کو پتہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم سے ان کے لیے کچھ اور فیصلے کر دیے. کیونکہ حجت تمام تو ہوئی نہیں تھی اور وہ چلے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب میں اپنی رحمت کا مظاہرہ کروں گا، دیکھو، اور میں اگر چاہتا ہوں تو ایسے بھی ایمان سے نواز دیتا ہوں ہم انسانوں کو. وہ ان کو نواز دیا تھا، یہ بتا رہا ہوں. تو 1 لاکھ سے زیادہ اور یزیدون قرآن نے کہا ہے سورہ یونس میں ان کو ایمان لانے کی. صرف اس کے بعد صرف ایک دنیا میں صرف حضور نبی اکرم کی امت تھی جو حضور کے ہی حیات میں آپ کے سامنے آپ پر ایمان لائی. اتنے لوگ، اور پورا کا پورا جزیرۃ العرب ایمان لے آیا. یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ ہے وہ چیز جو بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارا یہ معاملہ تھوڑی ہے کہ ہم جو ہے کسی کو ہلاک کر دیں قوموں کو، جب تک کہ ہم ڈرا نہ دیں، اس کو خبردار نہ کر دیں، حجت تمام نہ کر دیں. الگ بولیے ذکرا، پوری طریقے سے اس کے سامنے حق پہنچا دیتے ہیں. اب اس ذکرا کی تفسیر سنیے ذرا سی کہ ذکرا کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے اختیار کیے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ میرے آپ کے سب کی فطرت میں حق کو پہچاننے کی کا شعور، طاقت، قابلیت، اہلیت رکھی ہے. حق کیا ہے، ناحق کیا ہے. اور فطرت کے اندر ایک یہ خوبی رکھی ہے کہ اچھائیوں کو پسند کرتی ہے. فطرت اچھائیوں کو پسند کرتی ہے. احسن تقویم پر انسان کو بنایا ہے. اچھائیوں کو پسند کرتی ہے. وہ الگ بات ہے، اس کو مسخ کر دیں تو پھر بات دوسری ہے، لیکن بذات خود وہ فطرت جو ہے بہت اچھی ہے. بہت اس فطرت کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے جڑنا چاہتی ہے. انسانی فطرت کیا چاہتی ہے کہ انسان کو 2 مادوں سے 2 چیزوں سے بنایا اللہ تعالیٰ نے. ایک ہے روح اور ایک ہے جسم، مادہ. تو روح جو ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتی ہے، لطیف چیز ہے وہ. اور جسم جو ہے وہ مٹی ہے، خاک نیچے کی طرف آنا چاہتی ہے. تو دونوں میں توازن پیدا ہو کر انسان بنتا ہے. مرکب ہے 2 چیزوں کا. ایک جو ہے اجلت پسندی اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. ایک سے ایک دنیا کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، دوسری چیز سے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، یہ فطرت کے اندر خوبی ہے اس کے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی. بعد نہیں، پہلے بنائی ہوئی تھی، اس سے پہلے بنائی ہوئی تھی. مطلب کہنے کا یہ کہ اس کے ساتھ میں تو ایک تو فطرت ایسی بنائی کہ اچھائی کو پسند کرتی ہے، دوسری چیز اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا چاہتی ہے،
اور دوسری چیز ہے یہ کائنات میں ساری کی ساری آیات جو ہیں، نشانیاں ہیں، وہ سب کے سب یہ بتاتی ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ پھر تیسری چیز ہے رسولوں کو بھیجتا اللہ تعالیٰ، یہی ہے وہ چیز، منذرون کا مطلب یہ ہے یہاں پر تیسری۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات میں رسولوں کو بھیج کر کے پھر حجت تمام کرتا ہے، یعنی پہلے کیا کرتا ہے، فطرت میں ڈالی اس نے بات حق، اس کے بعد دوسری چیز کائنات سے پوری جب شعور پیدا ہوا اس کے اندر تو کائنات میں ہر چیز کو لگ رہی ہے جو فطرت کہہ رہی ہے اس کی، وہی وہ۔ اس کے بعد اگر اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے، اور رسولوں کے ذریعے یا کتاب بھیجتا ہے، رسول و کتاب بھیجتا ہے، ان رسولوں و کتابوں کے ذریعے سے اس حق کو حق بتاتے ہیں رسول، اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وہ حجت تمام کر دیتے ہیں، یعنی حجت تمام کرنے میں عذر کا کوئی موقع نہیں رہتا، پھر کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی، اور جب کوئی دلیل نہیں رہتی اور حجت تمام ہو جاتی ہے، بات پوری پہنچ جاتی ہے، وہ دل سے ان کے پاس یعنی کوئی ایسے دلیل نہیں رہ پاتی، وہ الگ بات ہے کہ اس کے خلاف پھر بھی کہتے رہیں، یعنی متعصب ہو کر تعصب کی وجہ سے ضد اور ہٹ دری میں، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اس وقت، بغیر دلیل کے کہتے ہوتے ہیں پھر وہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا، اس سے پہلے سنت الہی کیا تھی کہ پھر عذاب بھیج دیتا تھا۔ اب میں نے بتایا کہ وہ عذاب وہ 7 انبیاء کا قصہ تھا، اس سے پہلے سب پہ بھیجا، لیکن حضور پہ کیوں نہیں بھیجا، میں اسی کی آپ کے سامنے تمہید بیان کر رہا تھا کہ نبی آخر الزماں کے لیے یہ فیصلہ نہیں تھا، ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، ان کے لیے دوسرا ہی معاملہ تھا کہ ان کی امت پوری ایمان لائے گی، ان پر آپ کے سامنے ہی زندگی میں ایمان لے آئے گی۔ بڑا مرتبہ ہے حضور نبی اکرم کا، ایسی بات نہیں ہے کہ ایسے میں کہہ رہا ہوں، بہت بڑا مرتبہ ہے یہ۔ تو اس مرتبے کا اظہار بھی کرنا تھا، اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ نبی اکرم آپ کو تو ہم نے بہت کچھ عطا کیا ہے، بہت کچھ، اور مقام محمود آپ کے لیے ہے۔ تو فرمایا ذکر وما کننا ظالمین، اور ہم نصیحت کرتے ہیں قوم کی اور پوری طریقے سے حجت تمام کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اور کیونکہ ہم وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عدل کا حوالہ دے رہا ہے۔ ہم اور 2 حوالے ہیں یہاں پر، ایک مخفی ہے یعنی ہم رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اور اپنے عدل کا 2 حوالے دے رہا ہے کہ دیکھو میرا عدل ہی تقاضا کرتا ہے کہ میں پہلے پوری حجت تمام کروں، اور میرا رحم یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں تم پر عذاب نہ بھیجوں، تم پر عذاب نہ دوں، تم کو عذاب سے دوچار نہ کروں۔ اس سے پہلے 7 انبیاء کرام کے عذاب کا قصہ ہے، سوچیے میری بات، بار بار غور کیجیے اس پر۔ وہ کیوں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ٹھکرا دیا، اس رحمت کو جو اللہ تعالیٰ کی چھائی ہوئی ہے کائنات پر، اس کے باوجود انہوں نے ہر طریقے سے اس کے خلاف ورزی کی، تو تب اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر جو ہے پھوٹ پڑا ہے۔ اب یہ تیسرا موضوع آتا ہے یہاں سے، یہ 3 آیتیں ہیں، وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغی لهم وما یستطیعون انہم عن السمع لمعزولون۔ اب یہ بھی اسی پورے سورے کا موضوع تھا۔ یہ موضوع کیسے تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جو کچھ پیش کرتے ہیں یہ شیطان، نعوذ باللہ، شیطان جو ہے آپ کو سکھا دیتا ہے، آپ کاہن ہیں۔ حضور کو کاہن کہتے تھے اور آپ کو مجنون کہتے تھے، اس سے پہلے آ چکا ہے، مجنون اور کاہن کہتے تھے۔ عرب میں نے بتایا تھا اس سے پہلے دروس میں کہ کاہن تو وہ ہوتا تھا جس کو ہم سیانہ کہتے ہیں آج کل اپنے زمان میں، یا جیوتشی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو جیوتشی یا سیانہ جس سے لوگ جو ہے غیب کی خبریں سنتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے دنیا بھر کی بات۔ لیکن کاہن جو ہوتا تھا وہ ایک مسجع مقفع ایک کلام پیش کرتا تھا، ایک خاص انداز سے سمجھے گاتا تھا اور اس میں کچھ بات کہتا تھا، اور تو حضور نبی اکرم کا یہ کلام نعوذ باللہ ان کی نظر میں یہ کاہن والا کلام تھا، کیونکہ یہ بھی مسجع اور مقفع کلام ہے، ذرا تھوڑا سا اس میں ردم ہے۔ تو مگر کہاں وہ کاہنوں کا کلام اور کہاں اللہ کا یہ کلام۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، تو اس بار اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تم اس کو کہہ رہے ہو کہ شیاطین نے نازل کیا ہے۔ اچھا ہاں، وہ جو ہے کاہنوں کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ کاہنوں
کاہن جو ہیں وہ تابع ہیں ان کے جن، یا جن ان کو کچھ بتا دیتے ہیں، تو جن ان کو بتا دیتے ہیں. اور جن کون سے والے؟ جو سرکش جن ہوتے ہیں، دوسرے والے یعنی جو الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، جو فرقہ ڈلواتے ہیں، تو وہ ان شیاطین کی بات ہے. تو شیاطین جو ہے عام طور سے ان کے بارے میں خیال تھا ان کا کہ وہ کاہنوں کو، سیانوں کو وہ بتا دیتے ہیں. حضور نبی اکرم کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا. اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے آیات آ چکے ہیں گزشتہ درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے اس کو نازل فرمایا. جو روح الامین ہے کہا، جبریل کا لفظ نہیں ہے وہاں پر، روح الامین کہا ہے. پاکیزہ روح، یہاں پر شیطان اس کے مقابلے میں ہے، یعنی سرکش جن، سمجھ لیجیے آپ، سمجھ لیں آپ کے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ شیطانوں کا نازل کردہ نہیں ہے، شیطان لے کے اس کو نہیں اترے ہیں، شیطانوں نے اہتمام کے ساتھ اس کو نازل نہیں کیا ہے، اس کے پیچھے شیطان نہیں ہے. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. اور اتنی بڑی دلیل دے رہی، ایک آیت میں دو بڑی دلیلیں ہیں کہ نہ تو یہ ان کو پھبتا ہے، نہ ان کو سجتا ہے، سمجھیں، نہ سجتا ہے ان کو، نہ پھبتا ہے ان کو، نہ یہ کہیے گا کہ وہ اس قابل ہیں وما یستطیعون، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، نہ ان پر تھبتا ہے. وہ تو شیطان ہے. تو شیطان اچھی بات کیوں کرے گا؟ شیطان جو ہے انسانوں کو خدا سے کیوں جوڑے گا؟ شیطان جو ہے ان کو خدا ترسی کی بات کیوں کہے گا؟ تقویٰ کا سبق کیوں دے گا؟ شیطان تو لوگوں میں تفرقے ڈلواتا ہے، شیطان تو فساد ڈلواتا ہے، شیطان تو برائیوں پہ اکساتا ہے، شیطان تو جتنی گندگیاں اور خرابیاں ہیں دنیا میں وہ سب کرواتا ہے. اس کا کام یہی ہے. اس نے عہد کیا ہوا ہے، اس نے عہد کیا تھا اپنے رب سے، اپنے خدا کے سامنے خود عہد کر دیا تھا کہ میں یہ کروں گا، صراط مستقیم کے خلاف مکھڑا ہو جاؤں گا. اور صراط مستقیم جنت کی راہ ہے، اللہ کی رضا کی راہ ہے. تو فرمایا کہ یہ ان پر نہیں سجتا، یہ کلام، ایسا کلام، اتنا پیارا کلام، یہ ان پر تھوڑی سجتا ہے، اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ اس کلام کے حامل ہو سکیں، بلکہ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں. اب یہ سماعت تک کی بات جو ہے اس کے پیچھے بہت بڑی تفسیر ہے. وہ تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت سے یعنی جو واقعات رونما ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے کچھ فیصلے ہوتے تھے، تو کچھ فیصلے ان کی سن لیتے تھے جن، اور ان میں 10 باتیں ملا کر الٹی سیدھی اپنے کاہنوں کو سمجھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے. تو 1-2 بات سچ تھی اس کے اندر اور 50 باتیں غلط تھیں، لیکن وہ سب کچھ بتاتے تھے. تو یہ ایسا ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ کی اس وقت تک حکمت تھی کہ کیونکہ آخری کلام نہیں آیا تھا، آفاقی کلام نہیں آیا تھا، قیامت تک کے لیے نہیں تھا، وہ محفوظ نہیں کرنا تھا ان کلاموں کو. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے تھیں حفاظتیں تھیں، لیکن اتنی بڑی حفاظت نہیں تھی. نبی آخر الزمان کے لیے ہونا چاہیے تھی. عقل میں آ رہی یہ بات ہمارے، کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اگلا نبی بھیجنے والا تھا. وہ اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، اس کی تصحیح کر دیتے تھے، اس کی اصلاح ہو جاتی تھی، جو غلطیاں ہو جاتی تھیں ان کو ٹھیک کر دیتے تھے. لیکن اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، نبی نہیں آنے والا ہے، تو لہٰذا اسی کتاب کو محفوظ کرنا ہے، اور اس کتاب کو پہلے دن سے آخری دن تک محفوظ ہی رکھنا ہے. اس کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر سورہ جن اور سورہ احقاف پڑھیے آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لگا دیے. یہ سماء ذات البروج، یہ برج والا جو آسمان ہے، اس برج، یہ قلعے جو ہیں، ان قلعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنے کارندے، فوج اپنی لگا دی، فرشتے لگا دیے. اور وہ فرشتے جو تھے وہ ہر طرف سے وحی الہی کی حفاظت کرنے کے لیے ان کو لگا دیا گیا. تو اب یہ کام دوسرا ہو گیا. اب کوئی کسی طریقے سے سنگن نہیں کر سکتا ہے. سورہ جن میں کہا گیا سنگن جو لے لیتے تھے وہ سنگن نہیں لے سکتے اب. تو اب اللہ تعالیٰ کا
کہ وحی جو ہے اتنی صاف اور شفاف اور پاک طریقے سے آتی ہے اور آئی ہے یہ کہ اس میں کسی بھی ذرہ برابر شائبہ نہیں ہے، ذرہ برابر شیطانی اکساہٹوں کا، شیطان کی طرف سے القاء کا جو شیطانی القاء ہوتا ہے، یہ اس پر ہم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرما دیا کہ انہم عن السمع لمعزولون، او معزول کر دیے گئے ہیں، اس کے لیے سننے سے معزول کر لیے گئے ہیں، اب وہ نہیں سن سکتے اللہ تعالیٰ کی وحی کو۔ اب اللہ تعالیٰ کی وحی کو کیسے نہیں سن سکتے، اس کے لیے جو میں نے بتایا بہت لمبی چوڑی بات ہے، ایک بات معلوم بتا دیتا ہوں کہ ایک ایسا فرشتہ پہلے بھی حضرت جبریل علیہ السلام میں لاتے تھے، لیکن حضرت جبریل کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم پر اس کو نازل فرمایا ہے، ایسا اور کسی نبی پر نازل نہیں فرمایا تھا، اس انداز سے، اس طریقے سے، اس جشن کے ساتھ، اس خوبیوں کے ساتھ میں نہیں تھا۔ تو فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ تمام بتایا کہ حضرت جبریل امین کے بارے میں کہا کہ بہت قوت والے ہیں وہ حضرت جبریل، مطاع ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے، فرشتے ان کی بات سنتے ہیں، اور ان کو ان کی بات جیسے امام کی آج جو امام صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے پیچھے جو ہے جو وہ کہیں گے اقتدا کی جانا چاہیے، تو حضرت جبریل جو کہیں گے وہ ان کی اقتدا مانی جاتی ہے، مطاع ہیں۔ ایک مطیع ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، ایک مطاع ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ مطیع وہ جو اطاعت کرتا ہے، اور مطاع جو اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اتنے اور ذی قوتین کہا اللہ تعالیٰ نے، بہت قوت والے ہیں، اس کا ذکر میں کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب بھیجا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اشارہ کیا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا تھا، خاص طور سے کم دو تھے وہ، کیونکہ فرشتوں کو جمع کے صیغے میں بتایا ہے اس کے اندر، سورہ ذاریات میں بھی ہر جگہ پر، تو کم سے کم دو تھے، کچھ تین کا پتہ چلتا ہے، دو یا تین تھے۔ تو اس میں جبریل علیہ السلام ضرور تھے، کیونکہ جبریل علیہ السلام تو فرشتوں انبیاء کرام کے پاس آتے ہی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے خوشخبری لے کر کے، وہی تو تھے۔ اب یہاں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں نوجوان لڑکوں کی شکل میں وہ۔ تو اس کے بعد میں اسے عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ان کو کہ اس بستی کو مٹا کے خاک کر دو، مٹا، تو معلوم ہے یہ آتا ہے تفسیروں میں کہ انہوں نے اپنا بازو مارا، تو معلوم کیا ہوا، جیسے کہ آج بم مارا جاتا ہے تو گڈھا ہو جاتا ہے، جبریل کے بازو کی وجہ سے سمندر ہو گیا نیچے، پورا ڈیڈ سی ہو گیا پورا کا پورا، یعنی وہ جو ہے سینکڑوں میٹر نیچے تک بستی اس کے اندر نیچے ہو گئی، اور اوپر اچھل گئی، پھر اچھل کے اوپر گئی، اور پھر میں نے بتایا تھا تلپٹ کی گئی بستی کہلاتی ہے وہ ڈیڈ سی۔ سوڈوم میں جو ہے، سدوم میں جو کہلاتا ہے، جو سوڈومی کے لیے میں نے بتایا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے، قوم لوط پر جو تھا، صرف ایک بازو مارا تھا انہوں نے۔ ذی قوتن کی تفسیر ہے یہ کہ قوت والا ہے وہ، تو ہماری قوت جب ہوتی ہے، اب میں قوت کی بات کرتا ہوں تو آپ سے بتاتا ہوں، ایک دوسرا فرشتہ ہے اسرافیل علیہ السلام ہے، سور میں پھونک ماریں گے صرف، اس سے پوری یہ کائنات بہت بڑی ہے، اگر کائنات کو چھوڑیے ایک گیلیکسی مان لیجیے، اس گیلیکسی درہم برہم ہو جائے گی، کائنات کی بات کریے، کائنات تو ایک پھونک سے، ایک فرشتے کی پھونک جب مارے گا، تو یہ ہیں فرشتوں کی قوتیں اور طاقتیں، سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، یہ شیطان کے قریب آ سکتے ہیں بھلا، یہ سنگن نہیں لے سکتے، اور اگر اس کے لیے وہ شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یعنی گویا یہ وہ تیر ہیں یا یہ وہ گولیاں ہیں جس سے جو ہے ان کو مارا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ فرمایا کہ ان کو سماعت سے بھی معزول کر دیا گیا ہے، وہ معزول کر دیے گئے، اب وہ سن نہیں سکتے۔ یہ قرآن پاک نہ صرف یہ کہ اس وقت جب حضور نبی اکرم پر نازل ہو رہا تھا اور محفوظ تھا، آپ نے غور کیا، آج بھی ایسا ہی محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے، ایسی حفاظت کسی اور کتاب کی آپ نے کبھی بھی کوئی مثال لے لیجیے، آپ بتا دیجیے مجھے کوئی ہے؟ ہمارے بچے جو اس زبان کو جانتے ہی نہیں، ہم بھی نہیں جانتے عربی زبان کو،
اور محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کو 6,500 آیات یاد ہو جاتی ہیں، ان کے قلب میں محفوظ ہو جاتی ہیں، زندگی بھر محفوظ رہتی ہیں۔ لاکھوں حفاظ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں اور ہیں، آج بھی ہیں اس دنیا میں۔ یہ ہے حفاظت کا ایک صرف ذریعہ بتا رہا ہوں، ایک ذریعہ بتا رہا ہوں۔ اور حضور نے کہاں پوز کیا ہے، کہاں مد کیا ہے، کہاں کھینچا ہے، کہاں پر کس طریقے سے۔ اب ہمارے قاری صاحب صبح کو ہمارے یہاں پر قرأت سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو اس سے سوچئے کہ لہجے تک کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ جو لہجہ جس انداز میں حضور نے پڑھا تھا اسی طریقے سے پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ ایک قاری کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ میں جیسے پڑھ رہا ہوں میرے استاد نے مجھے ایسی سکھایا تھا۔ یہ جب سند دیتا ہے قاری، کسی کو سند دیتا ہے تو یہ کہتا ہے میرے استاد فلاں استاد نے مجھے ایسی سکھایا تھا، وہ صحیح۔ وہ پھر اس کو بتاتے ہیں ان کے استاد نے ان کو ایسی سکھایا تھا، ان کے استاد نے ان کو ایسی سکھایا تھا، ان کے استاد نے ان کو ایسی سکھایا تھا، اور پھر کرتے 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 آگے بڑھتے چلی جاتی بات، پوری چین بتاتا ہے قاری، سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ اور امام حفص تک بات پہنچتی ہے، امام حفص نے یہی ایسے سکھایا تھا۔ امام حفص کو حضرت علی نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایسے ہی سکھایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت ان تینوں کو کا نام لے کر پھر کہتے ہیں ان کو حضور نبی اکرم نے ایسے سکھایا تھا۔ آپ نے غور کیا کبھی یہ چین کبھی سوچا آپ نے؟ حفاظت کی چین، یہ ہے حفاظت کی بات۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو اس قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کی عظمتوں کا استحضار، عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور اللہ رب کریم کا جو کرم اور رحمتیں ہیں جو ان آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہم عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ اس پر حجت تمام نہیں کرتے، اور ہم بہت عادل ہیں، ہم ظلم نہیں کرتے، تو سوچئے ہمارا رب کتنا پیارا ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ ہم ہیں کہ ظلم کیے جا رہے ہیں، کفر کیے جا رہے ہیں۔ رب کریم ہمیں بخش دے، ہمارے ان کافرانہ رویوں پر، ہمارے ان منکرانہ رویوں پر ہمیں رب سے دوری کی بیداری اور اس کی وجہ سے ہمیں پکڑنا لے رب کریم، بلکہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے رب کریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔